وزیر اعظم عمران خان سے بلوچستان عوامی پارٹی MQM اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے وفد سمیت اراکین اسمبلی کی اسلام آباد میں ملاقات۔ ملک کی مجموعی صورتحال، اتحادی امور اور بجٹ سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال۔ اتحادیوں کو حکومت کو ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد۔ SOPs پر عمل جاری رکھا تو کورونا بحران سے نکل جائیں گے۔ فخر ہے کہ کورونا سے پیدا ہونے والی بحرانی کیفیت میں وطن عزیز کو درست سمت میں رکھنے کے لیے یہ تدبیر میرے کام آئی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن اختیار کرنے والوں میں میری ٹیم سر فہرست ہے، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ملکی اداروں کو تباہ کیا، بیرون ملک اربوں روپے کی جائیدادیں بنائیں۔ اپوزیشن کو عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ملک کے نجات دہندہ ہیں، وہ ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر جائیں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، اپوزیشن کس بات کا رونا رو رہی ہے؟ ماضی کی حکومتوں کی تباہ حال معیشت کو ہم نے بحال کیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پاکستان پر 35 سال حکومت کی۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں عوام کو راشن کے بجائے بھاشن دیا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر اور مراد سعید کی میڈیا بریفنگ۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی باحفاظت وطن واپسی حکومت کی اولین ترجیح۔ کرونا وبا کے باعث پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے چارٹرڈ پروازوں کا سلسلہ شروع۔ PIA کی خصوصی پرواز نیو یارک سے 101 مسافروں کو لے کر لاہور پہنچ گئی۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ، مزید 4072 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ متاثرین کی تعداد 2,02,955 ہو گئے۔ 83 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 4118 اموات، 92,624 صحت یاب۔ پاکستان وینٹیلیٹر بنانے والے ممالک میں شامل، تمام مشینیں عالمی معیار کے مطابق ہیں۔ وینٹیلیٹرز کی پہلی کھیپ رواں ہفتے NDMA کے حوالے کر دی جائے گی۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین۔ بھارت لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی سے باز نہ آیا۔ پاک آرمی نے LOC پر بھارت کا ایک اور جاسوس کواد کاپٹر مار گرایا۔ کواد کاپٹر 850 میٹر اندر آیا تھا۔ رواں سال میں پاک آرمی نے بھارت کا نواں کواد کاپٹر مار گرایا ہے۔ DGI SPR۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم انتہا پر، 11 ماہ سے بنیادی انسانی حقوق کے بغیر کرفیو جیسی صورتحال۔ قتل و غارت، گرفتاریاں، نظر بندیاں اور بے حرمتیاں معمول بن چکی۔ کشمیر میں نوجوان فیشسٹ مودی حکومت کا اصل نشانہ۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,01,38,000 سے تجاوز کر گئی۔ 5,03,000 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 55 لاکھ صحت یاب۔ امریکہ میں 1,28,200 ہلاکتیں۔ بلوچستان کے ضلع کلاف میں ٹڈی دل کی یلغار، سیب، آڑو، خوبانی، گندم، آلو، پیاز، تربوز اور خربوزے کی فصلیں متاثر، زمینداروں کو کروڑوں روپے کا نقصان۔
دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم خصوصی طیارے پر لاہور سے مانچسٹر روانہ۔ اسکواڈ میں 20 کھلاڑی اور 11 سپورٹ سٹاف شامل۔ قومی اسکواڈ 14 روز تک قرنطینہ میں گزارے گا، تاہم انہیں پریکٹس اور ٹریننگ کی اجازت ہوگی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اگست ستمبر میں 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ شائقین کسی بھی میچ کے لیے تیار ہیں۔ انگلینڈ میں فینس نے ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میچز کے دوران اسٹیڈیم میں تماشائیوں کی کمی شدت سے محسوس کریں گے۔ قومی کرکٹرز اور آفیشلز کا ویڈیو پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بلٹن میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات کرنے والوں میں زبیدہ جلال، احسان اللہ ریکی، خالد حسین مگسی، اسٹار کرین اور روبینہ عرفان شامل تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر تعلیم شفقت محمود، ڈپٹی اسپیکر محمد قاسم سوری اور چیف وپ ملک عامر ڈوگر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ اس ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال، اتحادی معاملات اور بجٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ MKM پاکستان کے وفد نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ وفد میں IT کے وفاقی وزیر سید امین الحق اور ارکان قومی اسمبلی اقبال محمد علی خان، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، کشور زہرا، صابر حسین قائم خانی، صلاح الدین اور اسامہ قادری شامل تھے۔ ملاقات میں کراچی سمیت ملک کی مجموعی صورتحال اور ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اتحادی جماعتوں نے حکومت کو ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ گرینڈ ڈیموکریٹ الائنس کے وفد نے، جس میں بین الصوبائی رابطے کی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور رکن قومی اسمبلی سائرہ بانو شامل تھیں، وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ارکان قومی اسمبلی نوابزادہ شاہ زین بگٹی، محمد اسلم بھوتانی اور غلام بی بی بھروانہ نے بھی وزیر اعظم عمران خان سے الگ الگ ملاقات کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اختیار کرنے والوں میں میری ٹیم سر فہرست ہے۔ فخر ہے کہ کورونا سے پیدا ہونے والی بحرانی کیفیت میں ملک کو درست سمت میں رکھنے کے لیے یہ تدبیر میرے کام آئی۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ہم آج سے SOPs کا لحاظ رکھتے ہیں تو بحران کی سنگینی سے بخوبی نجات حاصل کر لیں گے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے بلومبرگ کے مضمون کا بھی حوالہ دیا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جرمنی، اٹلی اور پرتگال کورونا کی نئی لہر پر قابو پانے کے لیے مقامی بندشوں اور مخصوص لاک ڈاؤن کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس کی ویکسین دریافت ہونے تک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی سے ہی معمولات زندگی کی طرف لوٹنا ممکن ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات و نشریات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ کورونا کے آغاز سے ہی معمولات زندگی میں توازن پر توجہ مرکوز رہی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور SOPs پر عمل درآمد وبا پر قابو پانے کی کنجی ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات نے کہا کہ عوام نے سماجی فاصلے برقرار رکھنے اور ماسک پہننے کے حوالے سے مثالی بہتری دکھائی ہے۔ بحری امور کے وزیر علی حیدر زیدی نے کہا ہے کہ آج دنیا وہی کہہ رہی ہے جو عمران خان روز اول سے کہتے آئے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ دنیا یہ تسلیم کر چکی ہے کہ ملک بند نہیں کیے جا سکتے، مگر اسمارٹ لاک ڈاؤن سے کورونا کی وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ علی زیدی نے کہا کہ پوری دنیا کو وزیر اعظم کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ اگر کسی کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تو وہ ٹولہ ہے جس نے دونوں ہاتھوں سے سندھ کو لوٹا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری نے کہا ہے کہ 4 ماہ کورونا سے لڑنے کے بعد دنیا کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہی واحد حل ہے۔ اپنے ٹویٹ میں ذوالفقار بخاری نے کہا کہ امریکہ اور یورپی ممالک بھی دیر پا فوائد کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہترین لیڈرشپ پر وزیر اعظم، NCOC ارکان اور تمام فریقین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ذوالفقار بخاری نے کہا کہ آج اگر کوئی دوسری حکومت ہوتی تو تباہی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
بات کریں گے کورونا وائرس کی بگڑتی صورتحال کی۔ پاکستان میں مزید 4072 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 83 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,02,995 ہو گئی ہے، جبکہ مجموعی طور پر 4,118 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں متاثرہ افراد کی تعداد 74,202، سندھ میں 78,267، بلوچستان میں 10,261، خیبر پختونخوا میں 25,380، اسلام آباد میں 12,395، گلگت بلتستان میں 1,423 اور آزاد کشمیر میں 1,027 ہے۔ اب تک ملک بھر میں 92,624 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس جھوٹ کا پلندہ ہے۔ نون لیگ نے اپنے دور اقتدار میں لوٹ کھسوٹ سے اپنی جائیدادیں بنائیں اور اب غیر ملک میں جائیدادیں بنانے والے ملک میں آ کر غریبوں کا رونا رو رہے ہیں۔ وفاقی وزراء سینیٹر شبلی فراز، مراد سعید اور حماد اظہر کی نیوز کانفرنس کی تفصیل محمد مظہر عباس سے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اس ملک کے نجات دہندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خوشحالی پاکستان تحریک انصاف کا ویژن ہے اور تحریک انصاف پوری طرح متحد ہے اور بجٹ بھی پاس کرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اپنی کرپشن چھپانے کے لیے بےتاب ہو رہی ہے۔ عوام کی جو حالت زار ہے اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن ان دو پارٹیز کی ہے۔ ان میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا تھا اس ملک کو اس حالت میں لانے کا۔ آج وہی اس بات پہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ ہم عمران خان کی قیادت میں جتنی بھی پارٹی ہے وہ بالکل سٹینڈ کے ساتھ، ان کے ساتھ مکمل یکجہتی، ان کے ساتھ پوری سپورٹ، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا اگر کوئی نجات دہندہ ہے وہ ہے پرائم منسٹر عمران خان۔ وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں کی تباہال معیشت کو ہم نے ٹھیک کیا۔ اپوزیشن نے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بجٹ پر تنقید کی۔ یہ ایک روایت بن گئی ہے ان پولیٹیکل پوائنٹس کو لیکن، اور میں امید کرتا تھا کہ اس مرتبہ تو کم از کم ملک اس وبا میں ہے، لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ ذمہ داری کا ثبوت دیں گے، لیکن لگتا ہے ایسے ہے ان کو صرف اپنے سرمایہ کی فکر ہے، ان کو صرف احنا بتائیے ایسے حکمتیں ہیں جس سے معیشت جو ہے اس کے اوپر جو نقصانات ہیں اس کو بھی منیمائز کرنے کی کوشش کی گئی اور وبا کو بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کیا گیا، اپنے لوگوں کی غربت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ملک کے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا کہ وزیر اعظم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اپوزیشن آپس میں نورا کشتی کھیلتی ہے۔ ماضی کے حکمرانوں کی کرپشن سامنے آنے پر وہ عوام کے سامنا نہیں کر پا رہے۔ جو چوروں کی مجلس ہوئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ اصل میں ایک ہے، کبھی لبرل بن جائیں گے، کبھی مولانا کے کنٹینر پہ آپ کو نظر آئیں گے، یہ ہر اس قسم کے حربے کریں گے۔ صرف ایک چیز کہ عمران خان کے خلاف پاکستان میں پہلی دفعہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، اس بجٹ کو بھی عوام اپریشیٹ کرتی ہے، اس میں ریلیف پیکیجز جو دیے گئے اس کو بھی اپریشیٹ کرتی ہے۔ پاکستان انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ترقی کرے گا۔ ذاکی وزراء نے کہا کہ پاکستان نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ 3 ماہ پہلے کیا، دنیا اس کی تقلید آج کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے حالیہ بجٹ میں صحت اور تعلیم کے فنڈز میں اضافہ کیا ہے اور غریب طبقے کے لیے 1200 ارب کا پیکیج دیا ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے اذان عشاء کا، آئیے اذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अक़वामी खबरें। दौरा जदीद के तकाज़ों के मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। Pakistan's first financial dairy. Covers investment like no one else. Business Recorder. Investments building block. अशात से ऑनलाइन तक इस्लामी दुनिया की अव्वलीन कारोबारी खबरें, हक़ाइक़ पर मबनी बेलाग तज्ज़िये और तबसरे, सिर्फ एक क्लिक पर। डेली बिजनेस रिकॉर्डर, कारोबारी दुनिया की पहली तरजीह। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 7,288 बार सेहत के रहनुमा उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर 1,070 मार्केटों और दुकानों को सील किया गया, जबकि 1,234 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माना और मुतअद्दिद गाड़ियों को बंद कर दिया गया। सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां खैबर पख्तूनख्वा में देखी गईं, जहां 178 मार्केट्स और दुकानों को सील किया गया, जबकि हिफाजती इक़दामात न करने पर 105 गाड़ियों को जुर्माना किया गया। पंजाब से 2,172, बलूचिस्तान में 786, सिंध में 489, आज़ाद कश्मीर में 390, गिलगित बल्तिस्तान में 183 और इस्लामाबाद में 16 शिकायत मौसूल हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि सहाफ़ियों और प्रेस क्लब्स की माली मुआवनत वज़ीर आज़म की देरीना ख्वाहिश है। हुकूमत आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब्स की माली मुआवनत की तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि सहाफ़ी बिरादरी का मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि खुद भी लिखारी खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए सहाफ़ी मेरे दिल के ज्यादा करीब हैं। शिबली फराज ने कहा कि डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और सहाफ़ी कौम की खिदमत में पेश हैं। महदूद वसाइल के बावजूद सहाफ़ियों को माशी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोशां हैं। सहाफ़ियों और प्रेस क्लब्स की माली मुआवनत के लिए वफाकी वज़ीर ने चेक भी तक़सीम किए। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि वेंटिलेटर्स की पहली खेप रवां हफ्ते एनडीएमए के हवाले कर दी जाएगी। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि वेंटिलेटर्स की तैयारी के सिलसिले में एनआरटीसी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अगले 3 डिज़ाइन भी आखिरी मराहिल में हैं, जिसके बाद हम दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएंगे जो पेचीदा मेडिकल मशीनें बनाते हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम मशीनें यूरोपीय यूनियन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं।
اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں بھارتی فورسز کی ہٹ دھرمی کی۔ پاک فوج نے کنٹرول لائن کے تتہ پانی سیکٹر میں بھارتی جاسوس کوڈ کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ DGISPR کے مطابق بھارتی کوڈ کاپٹر لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی حدود میں 850 میٹر تک آ چکا تھا۔ DGISPR کے مطابق رواں سال یہ بھارت کا 9واں کوڈ کاپٹر ہے جو پاک فوج نے مار گرایا ہے۔ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی، جہاں عوام گزشتہ 11 ماہ سے تمام بنیادی انسانی حقوق کے بغیر کرفیو جیسی صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کے مطابق گزشتہ سال اگست میں کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کیے جانے کے بعد فوجی لاک ڈاؤن کے 300 دنوں کے دوران قتل و غارت، گرفتاریاں، نظر بندیاں اور بے حرمتیاں معمول بن چکی ہیں۔ رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کے بارے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ کے مشاہدات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فاشسٹ مودی حکومت کا اصل نشانہ نوجوان ہے۔ رپورٹ میں کولگام کے علاقے رامپورہ میں شہید توصیف احمد شیخ کی والدہ نسیمہ اختر کی گرفتاری کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ کشمیر میں خواتین خوف و دہشت اور بے حرمتی کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔ صحافت بھی جرم بن چکی ہے، جہاں سچ بولنے پر رپورٹرز کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ سری نگر میں پولیس نے کٹ پتلی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف ٹرانسپورٹرز کے احتجاجی مارچ کو ناکام بنا دیا۔ تحریک وحدت اسلامی کے وفد نے سری نگر میں سینئر حریت رہنما محمد اشرف صحرائی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ حریت رہنما محمد شفیع لون اور پیر پنجال سول سوسائٹی کے چیئرمین عامر محمد شمسی نے بھارت کی طرف سے کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے نافذ کردہ متنازع قوانین کی شدید مذمت کی۔ نظر بند حریت رہنما معراج الدین کلووال کے اہل خانہ نے عدالت کے پیش نظر انہیں دلی کی تہاڑ جیل سے سری نگر منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ جموں کی ٹاڈا عدالت نے کشتواڑ کے معروف آزادی پسند رہنما جہانگیر سروری سمیت 1 درجن سے زائد افراد کے خلاف فرد جرم دائر کر دی ہے۔ وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور نے غیر ریاستی افراد کو مقبوضہ کشمیر کا ڈومیسائل دینے کے بھارتی اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اسرائیل طرز کے مظالم ڈھا رہا ہے۔ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات اٹھائے اور بھارت کے خلاف عالمی معاشی اور سفارتی پابندیاں لگائی جائیں۔ وفاقی وزیر نے بھارتی اقدامات کو عالمی امن کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب تو پوری دنیا کا میڈیا بھارتی انتہا پسندی کو انتہائی خطرناک قرار دینے لگا ہے۔ امریکہ نے پاکستان اور چین کی جانب سے افغانستان سے آپریٹ کرنے والے بھارتی دہشت گرد کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے مشترکہ قرارداد کو بلاک کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان اور چین نے گزشتہ سال افغانستان سے دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث بھارتی دہشت گرد وینو مادھو ڈنگورا کو سلامتی کونسل کی پابندیوں کی فہرست 1267 میں عالمی دہشت گرد قرار دینے کی مشترکہ تجویز دی تھی۔ وینو مادھو ڈنگورا دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کی ترسیل میں ملوث تھا۔ پاکستان اور چین کی مشترکہ تجویز کے حوالے سے حیرت انگیز صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب امریکہ نے اسے تکنیکی بنیادوں پر مسترد کر دیا اور بلاک کر دیا۔ پاکستان نے 2019 میں 4 بھارتی شہریوں کو اقوام متحدہ کی پابندیوں کی فہرست میں وینو مادھو ڈنگورا سمیت شامل کرنے کے لیے تجویز دی تھی۔ دیگر 3 بھارتی دہشت گردوں میں اجے مستری، گووندا پتنائک اور انگورا آبادی شامل ہیں۔ بھارتی دہشت گرد وینو مادھو ڈنگورا پر اعتراض کے حوالے سے پاکستان نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا بھی ایک بیان میں کہنا تھا کہ 4 بھارتی افراد پاکستان میں دہشت گردی کے لیے فائنینسنگ اور سہولت کاری میں ملوث تھے اور یہ 4 پاکستان میں دہشت گردی کے لیے تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی تکنیکی، معاشی اور مادی مدد میں ملوث تھے۔ ترجمان نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ پاکستان کی جانب سے تجویز کیے گئے دیگر 3 افراد کے حوالے سے سلامتی کونسل کی 1267 کمیٹی سینیٹیشن شفاف اور غیر جانبدارانہ غور کرے گی۔ بھارت نے ہمارے ہمسائے میں طویل تنازع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بے گناہ پاکستانی شہریوں کو شہید کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی ٹریننگ، معاشی اور مادی مدد کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق یہ بھارتی شہری اب بھارت میں رہائش پذیر ہیں۔ ترجمان کے مطابق یہ صورتحال پاکستان کے اس موقف کو تقویت دیتی ہے کہ بھارت دہشت گردی کو فروغ دینے والا ملک ہے۔
गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर को कल से सिख यात्रियों के लिए दोबारा खोला जा रहा है, जिस पर पाकिस्तान में मुकीम सिख कम्युनिटी ने खुशी का इजहार किया है और मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो भी भारतीय सिखों के लिए करतारपुर बॉर्डर खोल दे। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारे पर बिंदक कमेटी के चेयरमैन सरदार सतवंत सिंह ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह एक मरतबा फिर पहल करते हुए गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर को सिख यात्रियों के लिए खोलने का फैसला किया है। इंडिया की तमाम सिख संगत नूं एक सुनेहा देना चाहना कि 29 जून नूं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफों करतारपुर कॉरीडोर का जिहड़ा है खोलने का फैसला किया गया है और इस दौरान असी इंडियन गवर्नमेंट तो भी अपील करते हाँ कि 29 जून नूं इंजन राही कॉरीडोर खोल दिता जाए ताकि जिन्नी भी इंडियन सिख यात्री ने वो दरबार साहब गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहब जी के खुले दर्शन दीदारे कर सकन। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड वालों और करतारपुर के जिन्ने भी डिपार्टमेंट ने तिन्हां वालों सोशल डिस्टेंस और SOPs का मुकम्मल इंतजाम किए गए ने और जिन्नी भी संगत आएगी तिन्हां नूं इत्थे किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं दरपेश होगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी कुछ बात करते हैं कोरोना के आलमी असरात के हवाले से। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ और 1.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जबकि अब तक 5,02,000 अफराद जान की बाजी हार बैठे हैं। 55 लाख अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि वायरस से मुतासर 41,37,000 अफराद में से 58,000 की हालत नाजुक है। कोरोना वायरस अमेरिका में 26 लाख अफराद पर हमलावर हो चुका है, जिनमें से 10,81,000 ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। 1,28,170 जान की बाजी हार गए, जबकि 13,88,000 अब भी वायरस का शिकार हैं। ब्राजील, रूस और भारत में भी कोरोना वायरस से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। चीन में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 415 रह गई है, ताहम वबा के दोबारा फूट जाने के खतरे के पेश नज़र दारुल हुकूमत बीजिंग के करीब सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। दरियासना चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप के मुताबिक इंसानों पर कोरोना वायरस वैक्सीन के तजर्बे से ये मालूम हुआ है कि ये महफूज और मुअस्सर है। इस वैक्सीन के ट्रायल के दौरान हौसला अफजा नताइज हासिल हुए हैं। इस तजर्बे में 1,120 सेहतमंद अफराद ने हिस्सा लिया। इस दौरान इन अफराद को वैक्सीन पिलाई गई और इनके इज्साम में हाई लेवल की एंटीबॉडीज दाखिल की गई। चीनी कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म WeChat पर ये तफसीलात शेयर की हैं, ताहम इस हवाले से मखसूस मालूमात को जाहिर नहीं किया गया। चेयरमैन वाबडा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन ने कहा है कि ड्यामर भाषा डैम मंसूबा पाकिस्तान की वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई अहम है। ये बात उन्होंने ड्यामर भाषा डैम साइट के दौरे के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि ड्यामर भाषा डैम में पानी जखीरा करने की मजमूई गुंजाइश 81 लाख एकड़ फीट है, जिसकी वजह से सैलाब की रोकथाम में मदद मिलेगी और 12 लाख एकड़ अराजी भी जेरे काश्त आएगी। इस मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया कि ड्यामर भाषा डैम की बिजली पैदा करने की सलाहियत 4,500 मेगावाट है और ये नेशनल ग्रिड को हर साल औसतन 18 अरब 10 करोड़ यूनिट बिजली फराहम करेगा। चेयरमैन वाबडा ने डैम साइट के अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स कैंप का भी विजिट किया, जहां तामीराती सरगर्मियां शुरू करने के लिए भारी मशीनरी और दीगर आलात मौजूद हैं। वजीर तवानाई उमर अयूब खान ने हरीपुर के इलाके जबरी में बिजली के फीडर का इफ्तिताह कर दिया है। फीडर के इफ्तिताह से जबरी, बांजी, नल्ला, त्याल, बिधार, क्रीक, लंगरियाल, रिसन, मिसा और सितवाड़ के इलाकों में कम वोल्टेज का देरीना मसला हल हो जाएगा। इस मौके पर बातचीत करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि हमने खोलियां बाला ग्रिड स्टेशन पर मज़कूरा इलाकों को अलग फीडर से मुंसलिक करके आवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने सैकड़ों देहातों को अलग फीडर से बिजली फराहम करने पर वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।
اور ارطغرل کے شائقین کے لیے ایک اچھی خبر، پی ٹی وی ہوم کے ناظرین 1 جولائی سے اپنا پسندیدہ ڈرامہ ارطغرل غازی ہفتے میں 5 دن دیکھ سکیں گے۔ ایم ڈی پی ٹی وی عامر منظور کے مطابق یہ فیصلہ ناظرین میں ڈرامے کی بے پناہ مقبولیت کے باعث کیا گیا۔ اب پی ٹی وی ہوم کے ناظرین 1 جولائی سے اپنا پسندیدہ ڈرامہ ارطغرل غازی ہفتے میں 5 دن دیکھ سکیں گے۔ ایم ڈی پی ٹی وی عامر منظور کے مطابق یہ فیصلہ ناظرین میں ڈرامے کی بے پناہ مقبولیت کے باعث کیا گیا ہے۔ اپنے ناظرین کو آگاہ کرے کہ اس سے پہلے یہ ڈرامہ ہفتے میں 4 دن دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اب انتظامیہ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار 5 دن مسلسل آپ پی ٹی وی ہوم کے ناظرین جو ہیں اپنا پسندیدہ ڈرامہ ارطغرل غازی دیکھ سکیں گے۔ ارطغرل غازی جس میں مسلمانوں کی تاریخ سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے انتہائی احسن انداز میں بیان کی گئی ہے، اور ارطغرل کے دن ہر روز بڑھتے ہوئے فیم کو دیتے ہوئے پاکستان ٹیلی ویژن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اپنے ناظرین کو یہ ڈرامہ بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو دیکھ سکیں گے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں کرونا وبا کے باعث حالیہ پابندیوں کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ صوبے میں بلا امتیاز ترقیاتی کاموں اور اوورسیز پاکستانیوں کی واپسی کی تفصیلات بتا رہے ہیں انیس الرحمان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صوبے میں حالیہ پابندیوں پر عمل درآمد کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی جن علاقوں میں ضرورت ہوئی سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد کر کے اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت یقینی بنائیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ لاہور، راولپنڈی اور ملتان سمیت صوبے کے دوسرے بڑے شہروں کے ہسپتالوں میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے اور صوبے میں کورونا ٹیسٹ کی تعداد کار 12,000 یومیہ ہو گئی ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس کی 35 سے زائد پلاٹون تعینات کی گئی ہیں، جبکہ کورونا ریلیف ٹائیگر فورس میں شہریوں کی مزید رجسٹریشن کا کام جاری ہے۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے پاک پرتگال ایسوسی ایشن کے صدر محبوب احمد اور طریقہ کشمیر یورپ کے چودھری غلام غوث سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بیرون ملک پھنسے پاکستانی کو واپس لانے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا بحران کے باعث پاکستان کو معاشی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا اور یہ وبا جولائی میں مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے ترقیاتی منصوبوں کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نمائشی منصوبوں کی بجائے حقیقی مسائل کے حل پر توجہ دے رہی ہے۔ انیس الرحمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ سید منور حسن مرحوم نے سیاست کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی ترویج میں بھی گراں قدر کردار ادا کیا ہے۔ دوسری جانب سندھ حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہوئے حلیم عادل شیخ نے آج بھی پریس کانفرنس میں مختلف مسائل کی نشاندہی کی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کرونا پر عوام سے احتیاط کی اپیل کی گئی ہے۔ مزید تفصیل محمد زبیر الدین سے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے جماعت اسلامی کے سابق امیر منور حسن مرحوم کے صاحبزادے طلحہ حسن اور امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کراچی کے امیر حافظ نعیم سے تعزیت میں مرحوم منور حسن کی رحلت کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیتے ہوئے غمزدہ خاندان سے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مخالفین بھی مرحوم کی دیانت اور اصول پسندی کے معترف ہیں۔ دوسری جانب سندھ حکومت کی کارکردگی کی نشاندہی کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کو کھنڈرات جبکہ شہر کراچی کو کچرا کنڈی میں تبدیل کر دیا ہے۔ ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں 60 بلین کی کمی ہوئی اور نان ڈیولپمنٹ جس کو اللے تللے کا بجٹ کہہ لیں، شاخ خرچیوں کا بجٹ کہہ لیں، عیاشیوں کا بجٹ کہہ لیں، اس کے لیے 100 ارب زیادہ رکھے گئے۔ کورونا وائرس کی صورتحال پر بیان دیتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ آج 1079 مریض صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو گئے ہیں، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران 9244 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ احتیاط میں ہی صحت کی ضمانت ہے اور اس حوالے سے ایس او پیز پر خاص عمل کیا جائے۔ صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ، سعید غنی، امتیاز شیخ نے کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت نے محدود وسائل میں حالات کی مناسبت سے ایک متوازن بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی اور اسے اسمبلی نے منظور کیا، جبکہ اپوزیشن کے خدشات کو دور کرنے کے لیے اب بھی کوششیں جاری رکھیں گے۔ کراچی کے 6 اضلاع کی مختلف یوسیز میں اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے، جبکہ 10ویں روز بھی انتظامیہ کی جانب سے ایس او پیز پر عمل درآمد کرایا گیا۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں ٹیڈے دل کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا میں ٹیڈے دل کے خلاف بھی ہنگامی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں۔
محکمہ زراعت، PDMA، ایریگیشن، آرمی اور متعلقہ ضلع انتظامیہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ پشاور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صوبائی مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا کہ کورونا نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اپوزیشن مشکل وقت میں منفی سیاست سے گریز کرے۔ مشیر اطلاعات نے خیبر ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ بھی کیا اور ہسپتال میں کورونا کے مریضوں کے علاج معالجے کے حوالے سے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ اجمل وزیر نے بتایا کہ اگلے ماہ کے آخر تک صوبے کے ہسپتالوں، HDU اور ICU بیڈز کی تعداد مزید بڑھا دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صوبے میں لیبارٹری آلات کی فراہمی، ریہیب سینٹرز اور افرادی قوت کی بہتری کے لیے 8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں ایئر ایمبولینس کو استعمال میں لانے کے لیے عملہ، لائسنس اور ہینگر موجود ہیں۔ اس سہولت کے آنے سے حکومت اور عوام دونوں کو فائدہ پہنچے گا، تاہم اس حوالے سے حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت صوبے میں پرانی عمارتوں اور آثار قدیمہ کو بھی بہتر بنا رہی ہے۔ کورونا وائرس سے روک تھام میں ماسک پہننے کی خاصی اہمیت ہے، جبکہ عمومی نوعیت میں صحت مند شخص ماسک لگائے تو اس کا یہ عمل بڑی حد تک کورونا سے بچاؤ میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں حسن ناصر۔ کاروبار کا کھلنا معیشت اور لوگوں کے روزگار کے لیے اہم ہے۔ عوام میں بھی کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کی اہمیت اور حفظان صحت کے حوالے سے شعور بڑھ رہا ہے۔ ماسک کا استعمال نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ کورونا سے لوگ بچیں گے اس سے۔ ابھی جیسے وائرس چل رہا ہے تو اس کے لیے بہترین علاج جو ہے وہ کیئر ہے۔ بینگ اے سٹیزن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اس پر گورنمنٹ کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کو سنسیئرٹی سے اس کو فالو کریں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ پریکاشنز لیں تاکہ یہ زیادہ نہ پھیلے۔ شہر میں ایسے لوگ بھی بڑی تعداد میں بازاروں اور گلی محلوں میں گھومتے اور خریداری کرتے نظر آتے ہیں جو حکومت اور ڈاکٹرز کی جانب سے دی گئی ہدایت پر عمل نہیں کرتے۔ ہم فروٹ وغیرہ لینے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ ماسک جو ہے نا استعمال کرنا چاہیے۔ ڈاکٹرز اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ احتیاط ہی اس وائرس سے بچاؤ کا واحد ذریعہ ہے۔ کراچی ایک گنجان آبادی ہے اور لوگ بہت قریب ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہر شخص ماسک پہنے۔ بہتر یہ ہے کہ کچھ بھی اگر اس کے پاس نہیں ہے تو 3 تہوں والے کپڑے کا ماسک بنا کے وہ ایسا ماسک پہنے جس سے اس کے ناک اور منہ کو وہ ڈھانپ سکے۔ انسانی جان خدا تعالیٰ کا سب سے بہترین عطیہ ہے۔ اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کا تحفظ کرنا ہر فرد کی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ یہی عقل اور اسلامی تعلیمات کا تقاضا بھی ہے۔ حکومت کی جانب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے جہاں شہریوں کو خریداری کی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں، وہیں شہریوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ SOPs کو فالو کریں تاکہ خود کو اور دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ضلع انتظامیہ کی بہتر حکمت عملی اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بات DC اسلام آباد حمزہ شفقات نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ ٹیسٹنگ اور قرنطینہ کی صلاحیت میں اضافے سے بھی نئے کیسز کی تعداد کم کرنے میں مدد ملی۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر SOPs پر عمل نہ کرنے والے دکانداروں اور شہریوں کو جرمانے اور گاڑیوں کے چالان کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع کلات میں ٹڈی دل کی یلغار نے تباہی مچا دی ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں ٹڈیوں نے کلات کے مضافاتی علاقوں سکلکو، کاریس، اربوئی، کشان، دشت، بڑو اور دیگر علاقوں میں سیب، آڑو، خوبانی، گندم، آلو، پیاز، خربوزہ، تربوز اور دیگر فصلوں پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ زمینداروں نے ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے اسپرے کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ کورونا کے باعث امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ نیو یارک سے آنے والی PIA کی 7ویں خصوصی پرواز PK 9722 کے ذریعے 101 مسافر لاہور پہنچ گئے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں کی تھرمل سکیننگ اور کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔
قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ نیب دنیا کا واحد ادارہ ہے جس نے وائٹ کالر کرائمز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے 10 ماہ کا عرصہ مقرر کیا ہے۔ نیب اعلامیے کے مطابق چیئرمین نے کہا کہ نیب کو 2019 میں 2018 کے مقابلے میں 2 گنا شکایات موصول ہوئیں۔ 1308 شکایات کی جانچ پڑتال کی گئی، 1686 انکوائریاں اور 609 انویسٹیگیشنز نمٹائی گئیں اور بدعنوان عناصر سے 1 خرب 41 ارب 54 کروڑ روپے وصول کیے گئے، جبکہ 2000 سے اب تک 46 ارب سے زائد وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کرائے گئے ہیں۔ نیب نے راولپنڈی میں اپنی فورنزک سائنس لیبارٹری قائم کی ہے۔ احتساب عدالتوں میں 1219 کرپشن ریفرنسز زیر سماعت ہیں، جن کی مالیت 9 خرب روپے ہے۔ دوسری جانب محکمہ انسداد بدعنوانی پنجاب نے آن لائن شکایات کے اندراج کی سہولت بھی فراہم کر دی ہے۔ ننکانہ صاحب کے شہری گھر بیٹھے آن لائن درخواستیں دے سکتے ہیں۔ جاوید احمد معاویہ کی رپورٹ۔ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کی طرف سے شہریوں کی سہولت اور کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے رپورٹ کرپشن کے نام سے ایپ کے ذریعے بھی درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ اس ایپ کے ذریعے کوئی بھی شہری کرپٹ عناصر کے خلاف اب گھر بیٹھے بآسانی اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے۔ کسی بھی کرپشن کے حوالے سے اگر کہیں پہ بھی کوئی آپ کو کوئی معاملہ ہے اس طرح کا جو آپ رپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ود ایویڈنس جو ہے وہ وہاں پہ رپورٹ کر سکتے ہو۔ آپ محض اپلیکیشن کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے موبائل سے گھر بیٹھے ہی کسی طرح کی بھی کرپٹ ایکٹیویٹی، کرپٹ پرسن کی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں۔ بڑے ایزیلی آپ گھر بیٹھے جو ہے نا وہ اپنی اپلیکیشن جو ہے نا وہ ادھر دے سکتے ہیں۔ آن لائن درخواست دینے کے دوران شہری اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر بھی کرپشن کے خلاف اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے۔ رپورٹ کرپشن ایپ کے ذریعے شہری گھر بیٹھے کرپٹ عناصر کے خلاف شکایات درج کروا کر کرپشن سے پاک پاکستان کے قیام میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جاوید احمد معاویہ، پی ٹی وی نیوز، ننکانہ صاحب۔ نماز فجر کے بعد دیہات کی خواتین روایتی انداز میں جمے ہوئے دودھ سے مدھانی کے ساتھ مکھن اور لسی کیسے نکالتی ہیں، بتا رہے ہیں کبیر والا سے یاسر وقار شاہ اپنی اس رپورٹ میں۔ دیہات میں آج بھی دودھ سے دہی، مکھن اور لسی الگ کرنے کے لیے روایتی طریقوں سے کام لیا جاتا ہے، جہاں کے سگڑ خواتین خود ہی گائے یا بھینس کا دودھ دونے کے بعد اوپلوں یا لکڑی کی ہلکی آنچ پر صبح سے دوپہر تک دودھ پکانے کے بعد ٹھنڈا ہونے پر شام کے وقت لسی ڈال کر صبح سویرے دہی سے مکھن اور لسی الگ کرنے کے لیے یہ لکڑی سے بنی رنگین مدانی اور چاٹی کا استعمال کرتی ہیں، اور یہ کام صبح کی نماز تلاوت کلام پاک کے بعد گھنٹے سے آدھے گھنٹے کی لگاتار مشقت سے مکمل ہوتا ہے۔ اس دوران تھوڑی تھوڑی دیر بعد چاٹی سے مدانی ہٹا کر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ دہی سے مکھن اور لسی تیار ہو کر الگ ہو گئے ہیں۔ اس عمل میں مکھن اکٹھا کرنے کے لیے بڑی مہارت سے دونوں ہاتھوں سے مکھن کے پیڑے بنا کر ایک برتن میں بڑے سلیقے سے رکھا جا رہا ہے۔ اب لسی کو مکمل باریک کپڑے میں چھان کر بالائی الگ سے نکال لی گئی ہے، جسے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ لیکن وہ بھی کیا دن تھے جب آج سے 25 سے 30 سال قبل بڑی بوڑھیاں محلے سے آئی ہوئی خواتین کو لسی کے ساتھ مکھن بھی رکھ کر دیتی تھی۔ یاسر وقار شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کبیر والا۔ جھنگ کی تحصیل شورکوٹ دستکاریوں کی صنعت کا مرکز بن گیا ہے۔ چکیں اور سرکی بنانے کے کارخانے سے بڑی تعداد میں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ دستکاری کی صنعت میں شورکوٹ کا اپنا کوئی ثانی نہیں۔ اڈا مچھر چوک میں سرکنڈے سے بننے والی چکیں اور سرکی کا کارخانہ بنایا گیا ہے۔ گرمی کا آغاز ہوتے ہی سرکنڈے سے بننے والی چکیں اور سرکی کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کارخانہ کے کاریگر کا کہنا ہے کہ یہ چکیں اور سرکی سرکنڈے کپڑے اور دھاگے سے تیار کی جاتی ہیں۔ یہ ہر گھر کی ضرورت بھی ہیں۔ چکیں چھت، دروازوں، الماریوں اور دیگر جگہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ کارخانہ میں 40 سے 50 مزدور کام کرتے ہیں۔ یہاں بڑی تعداد میں چکیں تیار کر کے پاکستان بھر کے مختلف علاقوں اور بیرون ملک میں بھی بھیجی جاتی ہیں۔ چکیں گرمی کی شدت کم کرنے میں بھی مددگار ہوتی ہیں۔ فیصل آباد کے علاقے جڑا والا میں ویگن پر موٹر سائیکل سواروں کی اندھا دھند فائرنگ سے 5 افراد جام بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق المناک واقعہ ننکانہ روڈ پر واقع چک 562 ڈراپ وے میں پیش آیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جام بحق ہونے والوں میں 2 سگے بھائی اور ان کا بھانجا بھی شامل ہے، جبکہ وین ڈرائیور اور ایک نامعلوم مسافر جان کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو عملے نے زخمیوں کو سول ہسپتال ننکانہ صاحب منتقل کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں پری مانسون بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ اور اب ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ السلام علیکم، کھیلوں خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔ دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم خصوصی طیارے کے ذریعے مینچسٹر پہنچ گئی ہے۔ اسکواڈ میں 20 کھلاڑی اور 11 سپورٹنگ سٹاف شامل ہیں۔ مینچسٹر پہنچنے کے بعد قومی اسکواڈ کے ورسٹرشائر میں انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام کورونا ٹیسٹنگ کی جائے گی۔ اس دوران قومی اسکواڈ 14 روز تک قرنطینہ میں رہیں گے، تاہم انہیں پریکٹس اور ٹریننگ کی اجازت ہوگی۔ قومی ٹیم 13 جولائی کو دربی شائر روانہ ہو جائے گی۔ بائیں ہاتھ کے اسپنر ظفر گوہر انگلینڈ میں ٹیم کو جوائن کریں گے۔ انہیں صرف پری میچ تیاریوں کے لیے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان کو اگست ستمبر میں میزبان انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچوں پر مشتمل سیریز کھیلنی ہے۔ دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم خالی اسٹیڈیمز میں میچز کھیلے گی۔ کرکٹرز اور ٹیم آفیشلز نے تماشائیوں کے بغیر کھیلے جانے والے میچز کے حوالے سے اپنے ویڈیو پیغامات میں احساسات کا اظہار کیا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ فینس جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں کرکٹ میں، اور اسپیشلی وہ گراؤنڈ میں نہیں ہوں گے، ان سے بہت موٹیویشن ملتی ہے ہمیں بھی، اور جذبے سے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنی پرفارمنسز سے، اپنی کمپیٹیٹو کرکٹ سے آپ لوگوں کو گریٹ کرکٹ مومنٹس دیں۔ فینس کافی سپورٹ کرتے ہیں، کافی چیئر اپ کرتے ہیں، تو اس بار ہم وہ چیز کافی مس کریں گے۔ انگلینڈ میں ہمیشہ سے کراؤڈ نے پاکستان ٹیم کو بہت سپورٹ کیا، لیکن انفارچونیٹلی اس بار جو ہے وہ کراؤڈ جو ہے وہ گراؤنڈ میں موجود نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ لوگوں نے پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کیا ہے، مجھے سپورٹ کیا ہے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے ابھی بھی سپورٹ کریں۔ پہلے میں سب کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو دوبارہ سے کرکٹ کا کم بیک ہو رہا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ لوگوں کو اچھی پرفارمنس سے اور پش کریں۔ میری فینس کے لیے، فالوورز کے لیے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے یہ سجیشن ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں اور جہاں جہاں موقع ملے ہمیں فالو کریں۔ آئی ہوپ کہ ہم آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتریں گے۔ قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی کا کہنا ہے کہ کوشش ہوگی کہ دورہ انگلینڈ میں کپتانی اور بیٹنگ کی ذمہ داریوں کو الگ الگ احسن طریقے سے نبھائیں۔ آن لائن میڈیا کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ انگلینڈ میں کھیلنا ہمیشہ چیلنج رہا ہے اور اس کی وجہ وہاں کی کنڈیشنز ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان ٹیم نے انگلینڈ میں غیر معمولی پرفارمنسز دی ہیں۔ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان نے کہا کہ انگلینڈ کی ٹیم کو ہوم گراؤنڈ کا فائدہ ہوگا۔ ان کا بالنگ اٹیک اپنی کنڈیشنز میں ہمیشہ ہی بہترین رہا ہے، لیکن ہمارے پاس بھی بہترین بالنگ کے آپشنز موجود ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر اور قومی ٹیم کے اسپن بالنگ کوچ مشتاق احمد 50 برس کے ہو گئے ہیں۔ انگلینڈ روانگی سے قبل مشتاق احمد نے اپنی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ پاکستانی کرکٹرز نے مشتاق احمد کو سالگرہ پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Mujib bhai, happy birthday to you. کرکٹ میں نئے چیلنج کی تلاش کے لیے پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز پشاور زلمی نے ڈیجیٹل کیمپ کا اعلان کر دیا ہے۔ نوجوان کرکٹرز اپنی بیٹنگ اور بولنگ کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ پشاور زلمی کے ہیڈ کوچ ڈیرن سمی، مینٹور ہاشم آملہ اور ڈائریکٹر کرکٹ محمد اکرم نئے ٹیلنٹ کی تلاش کے لیے سرگرم ہیں۔ ہاشم آملہ، ڈیرن سمی اور محمد اکرم نوجوان کرکٹرز کی بیٹنگ اور بالنگ ویڈیوز کا جائزہ لیں گے، اور جن نوجوان کرکٹرز کی ویڈیوز نے زلمی مینجمنٹ کو متاثر کیا وہ ایمرجنگ کیٹیگری میں زلمی اسکواڈ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 کے بعد ایک اور نئے طرز کے کرکٹ میچز کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ میں اب ایک میچ میں 2 کے بجائے 3 ٹیمیں مد مقابل کرنے کی پلاننگ جاری ہے۔ اس ٹورنامنٹ کو سولیڈیرٹی کپ کا نام دیا گیا ہے۔ اے بی ڈیویلیئرز، کوئنٹن ڈیکاک اور کاگز ربادہ ٹیموں کی قیادت کریں گے۔ 3 ٹیموں کے میچ میں ہر ٹیم 8 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ میچ 36 اوور کا ہوتا ہے اور اس کے 2 ہاف ہوں گے۔ ایک ہاف 18 اوورز پر مشتمل ہوگا جس میں ہر ٹیم 6 اوورز کھیلے گی۔ جس کا سکور زیادہ ہوگا وہ دوسرے ہاف میں پہلے بیٹنگ کرے گی۔ 3 سائیڈ کرکٹ میچ میں سب سے زیادہ رن سکور کرنے والی ٹیم جیت جائے گی۔ جنوبی افریقن کرکٹ بورڈ نے اس فارمیٹ کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے ایک میچ پر مشتمل ٹورنامنٹ منعقد کروانے کا اعلان کیا، لیکن انتظامات مکمل نہ ہونے کے باعث اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔
जर्मन फुटबॉल लीग का दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों से भरा सीजन इख्तिताम पजीर हो गया है। दिफाई चैंपियन बायरन म्यूनिख की 10 से ज्यादा टाइटल नहीं जीत सका। FC Bayern gets the minds of Charlotte. Bayern München are officially champions. इंग्लिश प्रीमियर लीग में वॉल्वरहैम्पटन ने ऑस्टन विला को 1 गोल से शिकस्त दे दी है। बर्मिंघम में खेले गए मैच में 5वें नंबर की टीम वॉल्वरहैम्पटन ने और रेलीगेशन के खतरे से दोचार 19वें नंबर की टीम मेजबान ऑस्टन विला में मुकाबिल हुई। दोनों टीमों के दरमियान बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला। खेल का पहला हाफ बगैर किसी गोल के रहा, ताहम दूसरे हाफ के 70वें मिनट में लैंडर डेंडोंकर ने मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल करते हुए वॉल्वरहैम्पटन को फतह दिलाई। स्पेनिश फुटबॉल लीग में दिफाई चैंपियन और लीग लीडर बार्सिलोना का 16वें नंबर की टीम सेल्टा विगो के साथ मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर खत्म हुआ। विगो में खेले गए मैच में सेल्टा विगो की टीम ने लीग लीडर और दिफाई चैंपियन बार्सिलोना को टफ टाइम देते हुए एक कीमती पॉइंट हासिल किया। लियोनेल मेसी की टीम खेल पर हावी तो रही, ताहम मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। बार्सिलोना की तरफ से दोनों गोल लुइस सुआरेज ने किए। इस बराबरी के मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल पर बार्सिलोना को रियल मैड्रिड पर सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल है। बिलबाओ में खेले गए मैच में मेजबान एथलेटिक बिलबाओ ने मेलोबर को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी, जबकि ओसासुना ने लेंगीज को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। खेलों से इतना ही, अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क। और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। अयाज असलम और नाजिया कमल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के निहत्ते और मासूम अवाम के खिलाफ भारत के इंसानियत सोज मजालिम जारी हैं। भारतीय फौज कश्मीर में मुस्लिम आबादी के तनासुब को तब्दील करने के घिनौने जराइम की मुर्तकिब हो रही है। 10 माह से जायद मुहासरे में सैकड़ों कश्मीरी नौजवानों को अगवा और शहीद करके नामालूम कब्रिस्तानों में दफन किया जा चुका है। अपने बुनियादी इंसानी हुकूक के हुसूल के लिए कश्मीरी नताइज की परवाह किए बगैर भरपूर मजाहिरे कर रहे हैं, लेकिन भारतीयों ने मवासलाती ब्लैकआउट करके इजहार राय पर भी पाबंदी लगा दी और पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी की जाती है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्टों को झूठ और पाकिस्तानी स्पॉन्सर प्रोपेगेंडा करार देना, बैनुल-अक़वामी इदारों को कश्मीर में रसाई न देना उनका शेवा है। अल्लाह की कुदरत वही भारतीय फौज जो कश्मीरियों के बैनर्स गो इंडिया गो बैक पर गोलियां फायर करती है, चीनी फौज पर हमला आवर 16 बहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष समेत 35 से जायद फौजियों की हलाकत पर मजलूम कश्मीरियों की नकल करते हुए चीनी फौज से वो मुतालबा कर रहे हैं, गो चाइना गो बैक इल्तिजाएं कर रहे हैं, हमारा इलाका छोड़ दो। भारतीय अवाम लद्दाख पर कब्जे के खिलाफ मुजाहिरे कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी हस्बे आदत झूठ बोलते हुए कौम और आलमी बरादरी के सामने धमकियां भी दे रहे हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत
पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। भारत ने दोस्ती की आड़ में जिस तरह नेपाल के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की, भारत के गले पड़ गई। भारतीय फौज में 32,000 नेपाली गोरखा फौजी जो भारतीय फौज की रीढ़ की हड्डी हैं, वक्त आने पर वो भी अपने मुल्क और कौम का साथ देंगे, न कि भारत का। इसी वजह से भारतीय बदहवास हो चुके हैं। नेपाली पार्लियामेंट ने नया नक्शा मुतफिका तौर पर मंजूर किया। ये नक्शा तौसी पसंद भारतीयों को गोली बनकर लगा। नेपाली वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय रवैये के बारे में बताया। We have expressed time and again that Nepal wants to sit at the table to settle all these problems. We were a bit surprised by the silence from Indian side when we sent 2 sets of possible dates in November and December last year. Still we are waiting for the formal negotiations so that these 2 countries with big civilization, with very close connection, with a very unique type of partnership, they can develop more inspiring relation which reflects the requirements of the 21st century. मकाफाते अमल और कानून कुदरत है कि जालिम ख्वाह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इसके जराइम की सजा जरूर मिलती है। भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मजलूम अवाम के खिलाफ जो हलोकात शुरू किया, इसका अंजाम भारत की तबाही और कश्मीर समेत दीगर महकूम कौमों की आज़ादी है। कश्मीरियों की बेमिसाल जिद्दोजहद और लाजवाल कुर्बानियां रंग ला रही हैं। कुदरत ने असबाब पैदा कर दिए हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत को अपने एक एक जंगी जुर्म का हिसाब देना होगा और कश्मीरियों को जुल्म की स्याह रात की खूबसूरत सुबह नसीब होगी, इंशाअल्लाह। बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात दुरुस्त भी है? लेकिन जरूरी नहीं जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। तो जरूरत है एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की, और इसीलिए मैं मिशेल बुखारी पूछूंगी वो सवाल जो है आपके ज़हन में, और जवाब दूंगा मैं इम्तियाज गुल। वजाहत करूंगा उन पेचीदा मसाइल की जिनके जवाब शायद आप भी तलाश कर रहे हैं। नुक्ता इम्तियाज देखिए हर जुमा से इतवार रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर।